Assalamu alaikum. What's up, guys? I hope you're all doing well. This is Osama and welcome to my YouTube channel. So आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोग जो है ये पूछते हैं कि हम प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट क्या खाएं और किस वक्त खाएं। सो आप आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको प्री वर्कआउट और वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए और किस टाइम खाना चाहिए। सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद भी इस तरह वीडियोस लाता रहूँगा। सो मिलते हैं इंट्रो के बाद। बताऊँगा कि आपने प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट क्या खाना है और किस टाइम खाना है। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपकी बॉडी को जो है वो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो चाहिए आपकी बॉडी को आपकी रिकवरी करने में, आपके मसल को जो है वो बिल्ड करने में और इसके अलावा जो है आपको एनर्जी देने में। सो हमारे पास सबसे पहले आपने समझना होगा कि हमारे पास 3 जो हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन होते हैं। ये हमारे पास 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जब तक आपको इनके फंक्शन की पता नहीं होगी तब तक जो है आप अगर सालों साल लगे रहें और आप खाते रहें तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसे तो हमें फ़ास्ट फूड, बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं जो हम खाते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए राइट नहीं होती है। अक्सर जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो हमें यही चीज़ रिकमेंड करते हैं कि आप जो है पहले आपका डाइट प्लान ठीक होना चाहिए। जब तक आपका डाइट प्लान ठीक नहीं होगा आप भले जितना भी खाते हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन न्यूट्रिएंट्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, वो आपकी बॉडी की रिकवरी करते हैं, वो एज अ फ्यूल आपके बॉडी में काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कार्बोहाइड्रेट आप प्री वर्कआउट लेते हैं वर्कआउट से पहले, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होते हैं आपके मसल्स में, और वो यूटिलाइज़ होते हैं तभी जब आप कोई एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो आपके यूज़ होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट आफ्टर एक्सरसाइज जो है आपको दोबारा उसको रीफ़िल करना पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी जब उसको एक दफ़े यूटिलाइज़ कर लेती है, आप हैवी वर्कआउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टडी में ये बताया गया है कि जब आप कोई हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं या इसके अलावा जो है आप कोई और ऐसी ट्रेनिंग करते हैं जिसमें आपको इंटेंसिटी आपको ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसमें होता ही ये है कि उसमें आपकी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन और अदर जो है फैट। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने जहन में ये रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट जो है एज अ वाइटल कंपोनेंट है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई काम जो है इफ़ेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर सकें, आप अपने मसल को प्रॉपर तरीके से एनर्जी दे सकें, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नॉट अवॉइड। दूसरी जो हमारे पास इसमें आ जाती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है हम अक्सर कहते हैं कि जब तक प्रोटीन नहीं होगी आप मसल नहीं बना सकते। अक्सर लोग जब ज्वाइन करता है तो बस उनके जहन में यही होता है कि हमने अगर प्रोटीन नहीं खाया तो बस हमारी बॉडी नहीं बनेगी। तो ये वही प्रोटीन है कि जब आप प्रोटीन लेते हैं तो होता ही है कि आपके जब एक्सरसाइज करते हैं आप, तो एक्सरसाइज की वजह से आपके टिश्यू जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, आपके मसल जो हैं वो फाइबर वो ब्रेक हो जाते हैं। तो उन ब्रेक फाइबर को आपने रिपेयर करना होता है प्रोटीन से। तो ये रिकमेंड किया गया है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज के बाद आप जो हैं वो प्रोटीन लें, तो प्रोटीन जो है आपके उस मसल्स को, आप उसके टिश्यू को आप उनके ये जो फाइबर हैं उनको जो है वो रिपेयर करते हैं, और इसी तरह जो है आपकी ग्रोथ होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे दूंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपना कोई डाइट प्लान ऐसा रखा हुआ है कि जिसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट डिस्टर्ब है, सो आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपने
ایک جو ہے ریشو میں اپنا کاربوہائیڈریٹ فیٹ اور پروٹین ان تینوں کو ایک ریشو ایسے نہیں کرنا کہ ایک چیز زیادہ اور دوسری جو ہے کم رکھنی ہے. 40% کارب 40% پروٹین اور 20% جو ہے آپ نے اپنے فیٹس رکھنے ہیں تاکہ آپ کی باڈی کو جو ہے تینوں جو ہیں وہ میکرو نیوٹرن سے پراپر طریقے سے انرجی مل سکے, تبھی آپ کی گروتھ ہوگی. آپ بھلے ہی جتنا بھی ایکسرسائز لگائیں, جم آئیں, ہیوی ورک آؤٹ کریں, جب تک جو ہے آپ یہ 3 مائکرو نیوٹرنس پراپر طریقے سے نہیں لیں گے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو اسی لیے پروٹین جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو اس کا اسٹیمیٹڈ اماؤنٹ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کتنی پروٹین چاہیے. ویسے تو پر کے جی کے حساب سے یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ 2 to 3 to مطلب 5 جو ہے گرام اس طرح لے سکتے ہیں پر کے جی آف یور باڈی ویٹ پروٹین لے سکتے ہیں. تب ہی جا کے آپ کی جو ہے وہ مسل کی ٹیشو کی جو ہے وہ ریکوری ہوتی ہے اور آپ جو ہے آپ کا گروتھ ہوتا ہے. سو پروٹین جو ہے ہمارے پاس سیکنڈ کمپوننٹ ہے جو بہت ہی ضروری ہے آپ کی ریکوری کے لیے. جب تک آپ پروٹین نہیں لیں گے تو آپ جتنا بھی جو ہے ایکسرسائز کرنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تھرڈ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے فیٹ. اکثر لوگ ہم کہتے ہیں کہ بھائی فیٹ جو ہے آپ کی ڈائجیشن نہیں کرتا, آپ کی ایبزارپشن نہیں کرتا, جو ایک میتھ ہے. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ سکم ملک لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہول ملک لیتے ہیں تو اسٹڈی یہ بتاتی ہیں کہ جو سکم ملک ہوتا ہے وہ لیس بینیفیشل ہوتا ہے آپ کی باڈی کے لیے ایز کمپیئر ٹو ہول جو ملک ہوتا ہے نا, جس کو آپ مطلب ابالتے نہیں ہیں کیونکہ وہ زیادہ اس میں فیٹ کا لیول زیادہ ہوتا ہے. سو فیٹ جو ہے نا, آپ پوسٹ ورک آؤٹ اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کی جو پری ورک آؤٹ آپ نے میل لیا ہوتا ہے اس کی ایبزارپشن کو تو کم کر لیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو ہے بینیفٹس جو ہیں اس کی باڈی پہ زیادہ ہیں. یہ تو ہو گئی ہمارے پاس 3 میکرو نیوٹرینٹس جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ایز اے بگنر میں آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں تاکہ فردر جو ہے آپ کو کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہو. اس کے علاوہ جو ہے اگر میں ڈائٹ کے حوالے سے بات کروں کہ آپ کو کاربوہائیڈریٹ فیٹ اور پروٹین میں لینا کیا چاہیے, تو سب سے پہلے ہم اس کی ٹائمنگ کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایکسرسائز سے کتنا پہلے جو ہے کارب لینے چاہیے اور پروٹین اور اس کے علاوہ جو ہے فیٹ ہو گئے یا پوسٹ ورک آؤٹ جو ایکسرسائز کے بعد آپ کو کس ٹائم جو ہے یہ تینوں لینے چاہیے. سو میری ریکمنڈیشن آپ لوگوں کو یہی ہے, میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ یہی کوشش کریں کہ جب بھی آپ ایکسرسائز لگائیں یا کوئی آپ انڈیورنس ٹریننگ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے اگر فار ایگزامپل آپ سوئمنگ یا واکنگ وغیرہ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے ورک آؤٹ سے 45 منٹس یا 1 آور جو ہے پہلے آپ کاربوہائیڈریٹ لیں. اس سے ایک یہ ہوگا کہ وہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گلوکوز اس طرح آپ کی مسلز میں اسٹور ہوگا اور وہ آپ کو جو ہے انرجی پراپر دے گا. چونکہ یہ انرجی جو ہے اتنا جلدی نہیں دیتے اگر ہم ایکسرسائز سے پہلے یہ کھا لیتے ہیں 45 منٹس, چونکہ سارا دن جو ہے آپ نے اپنی باڈی کو جو ہے پراپر طریقے سے گلوکوز پرووائڈ کیا ہوتا ہے. سو آپ کے مسلز میں جو ہے وہ اسٹور ہوا ہوتا ہے. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہیں وہ ورک آؤٹ سے پہلے کوئی چیز کھا لیں تو وہ ایک دم آپ کو انرجی دیتے ہیں اور آپ ادھر آ کے انٹینسٹی ورک آؤٹ پرفارم کرتے ہیں, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ چلیں آپ کی ورک آؤٹ جو ہے تھوڑی افیکٹو لگے گی. اچھا, یہ تو ہو گئی ٹائمنگ پری ورک آؤٹ کی. ابھی پوسٹ ورک آؤٹ میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنی میل جو ہے وہ ود ان 1 آورز یا 45 منٹس آپ اپنی پوسٹ ورک آؤٹ میل جو ہے وہ لیں. مطلب ایکسرسائز کے بعد جو ہے کوشش کریں کہ آپ 1 گھنٹے میں اپنی جو ہے وہ میل لیں, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں 1 گھنٹے کی ڈیٹ جتنا بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کے سارے گلائکوجن جو ہے وہ گلوکوز آپ کی باڈی کے یوز ہو جاتی ہے, وہ ایز اے فیول یوٹیلائز ہو جاتی ہے. سو آپ کے مسل جو ہیں ان کو اور جو ہے سنتھیسس کے لیے گلوکوز چاہیے ہوتا ہے. تو جب آپ اور جو ہیں گلوکوز اس کو پرووائڈ نہیں کرتے سو آپ جو ہیں آپ کو لیزی سے فیل کرتے ہیں. سو اسی لیے کاربوہائیڈریٹ جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہیں 45 منٹ. اسی طرح پروٹین ہو گیا, پروٹین جو ہے وہ لازمی کمپوننٹ ہے جو کہ وائٹل ہے. اس کو ہم اس لیے وائٹل کہتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ اپنے ایکسرسائز ہیوی لگا کے اپنے ٹیشو کو ڈیمیج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ
آپ ورک آؤٹ جو ہے اتنی انٹینس کرتے ہیں، سو لازمی یہی ہے کہ آپ جو ہیں پروٹین لیں. پروٹین میں آپ جو ہیں مختلف قسم کی چیزیں لے سکتے ہیں، جن پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کس ٹائم لینا ہے. سو کوشش کریں کہ بس 45 منٹ میں جو ہے پروٹین اور اپنے کاربوہائیڈریٹ جو ہیں یہ اور فیٹ ساتھ ہو گئے، یہ تینوں جو ہیں آپ نے کنزیوم کرنی. سو یہ ہمارے پاس میکرو نیوٹرینٹ کی کنزمپشن ہو گئی. اور لاسٹ میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے لینا کیا ہے. آپ نے کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ اور پروٹین میں کون کون سی چیزیں لینی ہیں. سو کاربوہائیڈریٹ میں آپ جو ہے پری ورک آؤٹ اوٹس لے سکتے ہیں، بنانا لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ سویٹ پوٹیٹو لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایپل لے سکتے ہیں. اور اس طرح جو ہے اور جتنی کاربوہائیڈریٹس کی فروٹس وغیرہ جتنے ہو گئے وہ آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں ایز اے پری ورک آؤٹ. اور پوسٹ ورک آؤٹ جو ہے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ بلکنگ میں ہیں، آپ اپنا سائز لانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کاربوہائیڈریٹ تھوڑا زیادہ یوز کریں. اس میں بھی آپ اوٹ میل یوز کر سکتے ہیں، اس میں آپ براؤن رائس یوز کر سکتے ہیں. اس طرح اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ پوٹیٹوز وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور بھی جتنی بھی میں نے آپ کو کاربوہائیڈریٹس بتائے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی سورس ہیں کاربوہائیڈریٹ کی وہ آپ یوز کر سکتے ہیں پری ورک آؤٹ کی. سو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پروٹین بھی آپ جو ہے پری ورک آؤٹ میں لازمی یوز کریں، جن میں ایگز ہو گئی، فش ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے چکن وغیرہ ہو گئی. اور اس طرح اگر آپ وے پروٹین کا سکوپ وغیرہ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، جو کہ لازمی نہیں ہے لیکن اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. سو یہی چیزیں ہیں جو آپ یوز کریں. اور میں آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں ڈرائی فروٹس وغیرہ یوز کریں. ایووکاڈو وغیرہ ہو گئے، جو کہ پاکستان میں تھوڑا مشکل ہے مل جائے، لیکن باہر جو ہیں وہ ہوتے ہیں. سو اس میں آپ ملک وغیرہ یوز کریں. یا اور جتنی بھی فیٹی چیز ہیں، آپ آلمنڈز ہو گئے اور والنٹس وغیرہ، پینٹس ہو گئے، پینٹس بٹر، یہ چیزیں تو یہ جو ہے اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کریں. انشاءاللہ جب آپ اس طرح اپنے ایک اسٹیمیٹ جو ہے میکرو نیوٹرینٹس کا اپنی باڈی میں رکھیں گے اور آپ اس کو فالو کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بیٹر رزلٹ ملیں گے. اور اگر آپ ویسے ہی آتے جاتے جائیں گے صرف جم میں جو ہے ورک آؤٹ ہی لگائیں گے، تو میں آپ کو آخر میں یہ ایڈوائس ایز اے بردر دوں گا کہ ورک آؤٹ آپ جتنا مرضی لگا لیں، لیکن جب تک جو ہے آپ اپنے ڈائٹ پہ فوکس نہیں کرتے ہیں تو آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. کیونکہ مین چیز یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے نیوٹرینٹس پراپر طریقے سے اپنے باڈی کو پرووائڈ کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.